جتنا کچھ تیرا رزق لکھا گیا تھا وہ سب میں نے تیرے پاس پہنچا دیا، نہ اس میں کمی ہوئی نہ دیر ہوئی، نہ کمی ہوئی نہ اس میں نہ دیر ہوئی، نہ زیادہ ہوا نہ ہی کم ہوا۔ اب میں نے دھرتی کا چپا چپا چھان مارا ہے، آج کے دن میں نے دھرتی کا چپا چپا چھان مارا ہے، تیرے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی باقی نہیں رہا، ایک لقمہ بھی باقی نہیں رہا۔ تو یوں سمجھ لے کہ گندم کا ایک دانہ بھی تیرے لیے باقی نہیں رہا، تیرے نصیب کا رزق سب ختم ہو چکا ہے۔ مرنے والا فرشتے کی یہ بات سن کر سوچتا ہے کہ میں نے دنیا میں اتنا مال کمایا، اتنا پیسہ کمایا، اتنی محنت کی، دن رات ایک کی، اور اپنے پیچھے بہت سارا مال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہاں پر مجھے حضرت غوث اعظم کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ میری قوم کے نوجوانوں، حضرت سیدنا غوث اعظم نے فرمایا تھا، او ماڑی بنانے والے، او محل بنانے والے، ماڑی بنا رہا ہے تو، محل بنا رہا ہے تو، بسیں گے کوئی اور، حساب تجھے دینا پڑے گا۔ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کر رہا ہے تو، بینک بیلنس بہت زیادہ کر رہا ہے تو مر جائے گا، کھانے والے کھائیں گے، حساب تجھ سے لیا جائے گا۔ وہ اپنے پیچھے بہت سارا مال چھوڑ کر جا رہا ہے مرنے والا سوچتا ہے کہ میں نے اتنا سارا مال کمایا، اتنی محنت کی، دن رات ایک کی، اور اپنے پیچھے بہت سارا مال چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن افسوس کہ اس مال میں سے آج مجھے ایک نوالا بھی نصیب نہیں، ایک نوالا بھی نصیب نہیں۔ جو کچھ میں نے جمع کیا وہ سب یہیں رہ گیا، میرے نصیب کا ایک ایک نوالا اس مال سے ختم ہو چکا ہے، اور اب میرے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا دنیا میں۔ ابھی پہلے فرشتے سے بات چیت ختم نہیں ہوتی کہ اتنے میں دوسرا فرشتہ آسمان سے زمین پر اترتا ہے، اور یہ میت کے پیروں والی سائیڈ سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرشتہ آسمان سے زمین پر اترتا ہے، مرنے والے کے پیروں والی سائیڈ سے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر بلند آواز سے کہتا ہے، او مرنے والے، میں وہ فرشتہ ہوں جسے تیرے پانی پر مقرر کیا گیا تھا۔ میری ڈیوٹی تھی کہ دنیا میں جہاں کہیں تیری قسمت کا پانی ہو، میں وہ پانی ڈھونڈ کر تلاش کر کے تیرے تک پہنچاؤں، چاہے وہ سفر میں ہو یا گھر میں ہو، قریب ہو یا دور ہو۔ لیکن افسوس، آج میں نے دنیا کا چپا چپا چھان مارا ہے، آج میں نے دھرتی کا چپا چپا چھان مارا ہے، ہر گلی ہر کونے میں نے دیکھا، مگر مجھے تیری قسمت کا ایک قطرہ پانی بھی نظر نہیں آیا، تیرے لیے ایک قطرہ پانی کا بھی باقی نہیں بچا۔ میں نے اپنی ڈیوٹی نبھانے میں ذرا بھی غفلت نہیں کی، دھرتی کا چپا چپا چھان مارا صرف تیرے لیے کہ تجھے ایک گھونٹ میسر ہو جائے، ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ جو حکم ملا تھا میں نے وہ پورا کیا، اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی تھی نا، اللہ نے میری ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ میں نے تجھے پانی تلاش کر کے تیرے حلق کے نیچے لے کر جانا ہے۔ اب پوری دنیا میں، روئے زمین میں نے چپا چپا چھان مارا ہے، تیرے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا، لہٰذا میں تمہیں بتلانے کے لیے آیا ہوں، آخری مرتبہ تیرے پاس آیا ہوں، تمہیں بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ دنیا میں تیرے نصیب کا ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں بچا ہے، ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں بچا، لہٰذا اب تو اگلی دنیا کی طرف جانے والا ہے۔ مرنے والا چیخنے کی کوشش کرتا ہے یہ خبر سن کر کہ میرے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی باقی نہیں بچا دنیا میں۔ مرنے والا رونے کی، چیخنے کی کوشش کرتا ہے مگر چیخ نہیں سکتا، بس اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، آپ نے غور کیا ہوگا کہ مرنے والے کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد حق ہمسائے، آپ کے گھر والوں میں سے جب کسی کا انتقال ہوا ہوگا، آپ نے غور کیا ہوگا کہ انتقال کے وقت، روح کے نکلتے وقت مرنے والے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، آنسو نکل رہے ہوتے ہیں۔ دراصل وہ اسی وجہ سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کا دنیا میں رزق اور پانی کا ایک گھونٹ بھی باقی نہیں رہا، نہ تو روٹی باقی رہی ہے، نہ تو ایک گھونٹ پانی کا باقی رہا ہے، ایک گھونٹ تو کیا ایک قطرہ بھی باقی نہیں بچا، کیونکہ اب اسے یقین ہو گیا ہوتا ہے کہ میں اپنی بیوی بچے، اپنا مال سب کچھ چھوڑ کر اگلے جہان کو جا رہا ہوں۔ اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے موت کے وقت،
اگر وہ نیک ہوتا ہے، اگر وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، اگر وہ حق بولتا ہے، سچ کا ساتھ دیتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے، اگر وہ دیندار ہوتا ہے، اگر وہ نیک ہوتا ہے نا مرنے والا، تو موت کے وقت وہ روتا نہیں ہے بلکہ وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے شکر الحمدللہ، مجھے دنیا کے گھونٹ یا روٹی نوالے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، میں نے تو اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، سبحان اللہ۔ مگر جو گنہگار ہوتا ہے، جو بدکار ہوتا ہے، وہ افسوس کرتا کرتا خود کو ہی اذیت دینے لگتا ہے۔ وہ جب افسوس کرتا ہے تو اس کو تکلیف ملتی ہے، موت کے وقت بھی تکلیف ملتی ہے۔ ابھی دوسرے فرشتے سے بات ختم نہیں ہوتی کہ اتنے میں تیسرا فرشتہ آسمان سے زمین پر اترتا ہے۔ یہ فرشتہ مرنے والے کی دوسری جگہ کھڑا ہو جاتا ہے، دوسری جانب کھڑا ہو جاتا ہے اور بلند آواز سے افسوس کرتا ہوا کہتا ہے، اے مرنے والے، میں وہ فرشتہ ہوں جسے اللہ نے تیری طاقت پر مقرر کیا تھا، میں ہی تھا جو تجھے چلاتا تھا، اللہ نے میری ڈیوٹی لگا رکھی تھی، میں ہی تھا تجھے چلاتا تھا، تجھے پھراتا تھا، تجھے اٹھاتا تھا، تجھے بٹھاتا تھا اور تیرے اندر قوت اور طاقت بھرتا تھا تاکہ تو اٹھ سکے، تاکہ تو بیٹھ سکے، چل سکے، پھر سکے۔ میں نے اللہ کے حکم سے تیرے اندر وہ طاقت بھری تھی جس کی وجہ سے تو مشکل کام آسانی سے کر لیتا تھا، مشکل ترین کام آسانی سے کر لیتا تھا، جس طاقت کے سہارے تو ہاتھیوں کو اٹھا لینے کی باتیں کرتا تھا، شیروں کو نچا لینے کے دعوے کرتا تھا، ہاتھیوں کو اٹھاتا بھی تھا، تو شیروں کو اپنی ایک انگل کے اشارے سے نچاتا بھی تھا، پہلوانوں کو گرا دیتا تھا، بڑے بڑے بہادروں کو ہرا دیتا تھا۔ تیری طاقت کے چرچے تھے، تیری قوت کے تذکرے تھے، اور تو اپنے مضبوط بازوؤں پر مان کرتا تھا، تکبر کرتا تھا۔ مگر افسوس، آج میں نے زمین کے ہر ایک کونے پر نظر دوڑائی ہے، پوری زمین چھان ماری ہے، دھرتی کا چپا چپا چھان مارا ہے، لیکن مجھے کہیں بھی تیرے حصے کی طاقت نہیں ملی۔ آج میں تجھے وہ قوت اور وہ طاقت مہیا کرنے سے قاصر ہوں جو کبھی تیرا مان ہوا کرتی تھی طاقت، کیونکہ اللہ نے تیرے حصے کی طاقت اس دنیا سے ختم کر دی ہے۔ انسان کتنا کمزور ہے میرے بھائیوں، انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو پھر مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ ایک قبرستان کے اوپر لکھا تھا، قبر کے ایک پتھر پر لکھا تھا کہ منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے، اور نادان کیا ملا تجھے اس دنیا سے، اپنوں نے ہی دفنایا تجھے جاتے جاتے۔ اے بندے، نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا، موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے دل پر بوجھ بڑھ جاتا ہے، مرنے والے کے دل پر بوجھ بڑھ جاتا ہے، اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ کاش میں نے آج کے اس دن اور اس لمحے کو یاد رکھا ہوتا، کاش میں نے اپنی ساری زندگی غفلت میں نہ گزاری ہوتی، کاش میں نے اپنی طاقت پر مان نہ کیا ہوتا، کاش میرا ذہن اس بات کو مان لیتا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب میں بالکل بے جان ہو جاؤں گا۔ مجھے تو اس چیز کا علم بھی نہیں تھا، میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے ملک الموت، اے فرشتے، جب تم میری روح نکالنے کے لیے آنا تو پہلے مجھے بتانا، پہلے مجھے بتانا۔ ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے،
اے اللہ کے نبی جب میں آپ کی روح آپ کے جسم سے الگ کرنے کے لیے آؤں گا نا، پہلے میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں آ رہا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن مکمل ہو گئے، جتنا کھانا تھا کھا لیا، جتنا پینا تھا پی لیا، آپ کے نصیب کا رزق ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، ایک دن اسرائیل علیہ السلام آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اسرائیل، میں نے تجھے کہا نہیں تھا جب میرے پاس آنا تو پہلے مجھے بتانا، جب میری روح نکالنے کے لیے آنا تو پہلے مجھے خبر دینا، پہلے مجھے خبر دینا۔ ملک الموت نے کہا اے اللہ کے نبی ایک بار نہیں 10 مرتبہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، تیاری کر لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کس طرح؟ ملک الموت نے کہا آپ کی داڑھی کے سفید بال، یہ میرا قاصد ہی تو تھا۔ داڑھی پہلے سیاہ تھی پھر سفید ہو گئی، وہ جو سفیدی تھی وہ سفیدی نہیں، وہ میرا قاصد ہی تھا کہ اب میں آپ کے پاس آنے والا ہوں۔ آپ کے ہی محلے میں فلاں جگہ پر فوتگی ہوئی تھی، کوئی مرا تھا، آپ نے جنازہ پڑھایا تھا۔ میں صرف ان کو مارنے کے لیے نہیں آیا تھا، آپ کو بتانے کے لیے بھی آیا تھا کہ حضرت آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو مرنے والا سوچتا ہے کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، خبر بھی نہیں تھی کہ میری زندگی میں یہ دن لکھا ہوگا، میرے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، مرنے والے صرف مرتے نہیں بلکہ وہ ہم پر احسان کر کے بھی جاتے ہیں۔ اب فرشتہ کہتا ہے او مرنے والے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری سانس پر مقرر کیا تھا، میری ڈیوٹی تھی کہ میں تیری سانسوں کو سلامت رکھوں، میں تیری چلتی سانسوں کو اور چلانے میں مدد دوں، میں تیری مدد کروں، تجھے سانس مہیا کروں، ایک سانس کے بعد دوسری نئی سانس مہیا کروں، وہ قیمتی سانس جو لاکھوں میں بھی نہیں خرید سکتے، وہ قیمتی سانس جو کروڑوں میں بھی نہیں خریدا جا سکتا، میں تجھے زندگی بھر مفت میں وہ سانس مہیا کرتا رہا جو کروڑوں میں بھی نہیں خریدی جاتی، جو کروڑوں سے بھی بڑھ کر قیمتی ہے، میں وہ سانس اللہ کے حکم سے تجھے مفت میں مہیا کرتا رہا۔ ہر صبح جو تو جاگتا تھا وہ میری اجازت سے ہی جاگتا تھا، اللہ کے حکم سے۔ ہر صبح اور ہر نیند کے دوران اور نیند کے وقت جب تو جاگتا تھا، جب تو سوتا تھا، جب تو سانس لیتا تھا نا، تو میری ہی اجازت پر لیتا تھا۔ ہر رات جب تو سوتا تھا میری حفاظت میں سوتا تھا، تیرے سینے میں جو سانس آتی جاتی تھی وہ میرے حکم سے چلتی تھی، اللہ کے دیے گئے حکم پر، وہ میرے ہی حکم سے میں ہی چلا رہا تھا یہ نظام۔ لیکن آج میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ تیرے حصے کی سانسیں پوری ہو چکی ہیں، اب تیرے لیے ایک سانس بھی باقی نہیں رہی۔ میں صرف اتنا بتانے کے لیے آیا ہوں کہ تیرے لیے ایک سانس بھی باقی نہیں رہی۔ میں نے تیرے لیے جتنی سانسیں لکھی گئی تھی وہ سب تجھے دنیا میں پوری دے دی ہیں، پوری دے دی ہیں، ڈنڈی نہیں ماری، میں نے تیرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ اب نہ میں تجھے ایک سانس آگے دے سکتا ہوں اور نہ ہی ایک لمحہ پیچھے کر سکتا ہوں تیرے لیے، کیونکہ اللہ کے حکم سے تیرے نصیب کی سانسیں اس دنیا میں ختم ہو چکی ہیں۔ فرشتے کی یہ بات سن کر کہ اللہ کے حکم سے تیرے نصیب کی سانسیں اس دنیا میں ختم ہو چکی ہیں، فرشتے کی یہ بات سن کر مرنے والا اندر سے ایک دم ٹوٹ جاتا ہے، جس طرح وہ مرنے سے پہلے مر چکا ہو۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب نہ سانس باقی ہے، نہ طاقت، نہ پانی، نہ رزق، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب اصل سفر شروع ہونے والا ہے، اب اگلے جہان والا سفر شروع ہونے والا ہے، وہ سفر جس میں دنیا کی کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ میں نے کہا ہے نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام، جسے ملک الموت کہا جاتا ہے، مرنے والے کی چارپائی پر لیٹے ہوئے شخص کی روح نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کی یہ روح پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، سر کی طرف آتی ہے، اور جب یہ روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے
تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب انسان پہلی مرتبہ فرشتوں اور شیطانوں کو دیکھتا ہے. پہلی مرتبہ فرشتے کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور شیطان کو بھی پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. وہ سب کچھ جو دنیا میں آنکھوں سے اوجھل تھا اچانک اس کے سامنے آ جاتا ہے. فرشتے اوجھل تھے اس کے سامنے آ جاتے ہیں. شیطان اوجھل رہتا ہے دنیا میں مگر موت کے وقت مرنے والے کی بالکل آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. اور جب یہ روح مکمل طور پر نکل جاتی ہے تو انسان کی آنکھیں مکمل طور پر کھل جاتی ہیں. انسان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آسمان کی طرف دیکھنے لگتا ہے. جسم بے جان ہوتا ہے مگر آنکھیں حقیقت دیکھ رہی ہوتی اور انسان آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ پہلی مرتبہ اپنی روح کو آسمان کی طرف جاتا ہوا دیکھتا ہے مرنے والا. میرے محترم بھائیوں، آج کا نوجوان بہت ہی غافل ہو چکا ہے. آج کے نوجوان بہت ہی غافل ہو چکے ہیں. آج کے نوجوان زندگی رب کی مرضی کے مطابق نہیں گزارنا چاہتے بلکہ اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں اور گزار رہے ہیں. اپنی قیمتی زندگی کو غفلت کے نام کر دیا. اے نوجوان ذرا سوچ جب وہ لمحہ آئے گا کہ آپ کا جنازہ تیار ہوگا، ماں رو رہی ہوگی، بیوی چیخ رہی ہوگی، بچے آپ کے سینے سے لپٹ کر رو رہے ہوں گے، گھر کا ہر کونا ماتم کر رہا ہوگا اور ہر آنکھ میں ایک ہی سوال ہوگا کہ یہ سب اتنا جلدی کیوں ہو گیا؟ یہ سب اتنا جلدی کیسے ہو گیا؟ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا. کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا، کوئی آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ موت کے وقت کی گھڑی میں نہ ماں کی دعا کام آئے گی نہ بچوں کی چیخیں کام آئیں گی، کیونکہ اس وقت تمہارا وقت ختم ہو چکا ہوگا. پھر وہ لمحہ بھی آئے گا جب 4 آدمی آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے. ہزاروں لوگوں کے بیچ آپ جا رہے ہوں گے لیکن آپ بول نہیں سکیں گے. دل کے اندر بہت کچھ کہنے کو ہوگا مگر زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی ہوگی. آپ کی زبان بند ہوگی، آپ کے ہاتھ پاؤں رک گئے ہوں گے اور جسم کی خاموشی صاف بتا رہی ہوگی کہ اب اس جسم کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہا. اب اس جسم کے اندر نہ طاقت ہے نہ قوت ہے، نہ تو اس کے اندر اختیار ہے. اب اختیار ختم ہو گیا ہے، اب طاقت ختم ہو گئی. اور سب سے خوفناک لمحہ جب آپ کو قبر میں اتارا جائے گا، وہ جگہ جہاں نہ آواز جاتی ہے نہ کوئی لوٹ کر دیکھتا ہے. سفید کفن میں لپٹے ہوئے جسم کو 4 آدمی قبر کے اندر اتاریں گے. اللہ فرماتا ہے، او میرے بندے شکر کر، ہم نے تجھے موت عطا کر دی اور ہم نے تجھے قبر جیسا خوبصورت مکان دیا. اور کتا بھی تو مر جاتا ہے، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا جاتا ہے. بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دی گئی. اے میرے بندے، اگر تجھے بھی گھسیٹ کر روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ اگر تیری میت کو بھی جلا دیا جاتا تو کیا تھا؟ فرمایا، نانا یہ میرا شاہکار ہے، پہلے اسے غسل دو، پھر اس کو چٹا لباس پہنا دو، لٹھے کا سوٹ پہنا دو. میرے شاہکار نے ساری زندگی غربت میں گزاری ہے، کبھی مہنگا سوٹ نہیں پہن دیکھا، کبھی لٹھے کا سوٹ نہیں پہن دیکھا. اسے لٹھے کا سوٹ پہنا دو اور جگہ جگہ پر خوشبو بھی لگا دینا، جگہ جگہ پر خوشبو لگا دینا. آج دشمن بھی تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، آج زمانہ تیری زیارت کرنے کو آ رہا ہے. ایمان سے بتا، کیا یہ تیرا کالا چہرہ دکھنے کے قابل ہے؟ کیا یہ زیارت کے لائق ہے؟ یہ تیرا پروٹوکول ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنی عزت دی. پھر فرمایا، اسے اٹھاؤ قبرستان کی طرف لے جاؤ. آج لوگوں نے تجھے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے. فرمایا، ایک بندہ بھی نہیں، 4 بندے اٹھائیں، اور ہاں کندھا بھی بدلتے رہنا، اور ہاں آہستہ آہستہ چلنا، کہیں میرے شاہکار کو دھکا بھی نہ لگ جائے. آج تو دولہا بنا ہوا ہے، زمانہ تیری بارات بنی ہوئی ہے، اور تیرا پروٹوکول اتنا ہے کہ آج امام کعبہ بھی آ جائے تو وہ بھی پیچھے ہے، تیری لاش آگے ہے. اب میرا اللہ فرماتا ہے، میرے بندے دیکھ تو صحیح، ہم نے تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، ہم نے تجھے کتنی عزت دی ہے. بتا تو صحیح، تو نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے؟ کیا کچھ دیا ہے ہمیں؟ ہم نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، چھونے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پیر دیے. ایک آنکھ خراب ہو جائے میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا دینے کو تیار ہوں کہ کسی نہ کسی طرح وہ آنکھ، وہ نظر واپس آ جائے، دوبارہ واپس لوٹ آئے. اگر دل کا وال خراب ہو جائے
تو میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا دینے کو تیار ہوں کہ کسی نہ کسی طرح میرا دل ٹھیک ہو جائے۔ فرمایا یہ آنکھیں، یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے، یہ وہ قیمتی چیزیں ہیں جو لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ مزے کی بات نہ بتاؤں، یہ سب کچھ میں نے تمہیں مفت میں دے دیے، یہ سب کچھ میں نے تمہیں مفت میں دیا ہے، کبھی اس کا بل نہیں مانگا، کبھی اس کے پیسے نہیں مانگے۔ اے بندے، پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں، پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اٹھیں تو شکر کرتے ہوئے، ہم بیٹھیں تو اپنے رب کا شکر کرتے ہوئے، ہم سانس لیں تو ہر سانس کے بعد گزری ہوئی سانس کا شکر ادا تو ہونا چاہیے نا۔ اتنی تو وفا کر کے جائیں نا، اتنی تو وفا کر کے جائیں نا۔ اے بندے، آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔